السلام علیکم۔ اسلام آباد اوورسیز کے آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم جس جاب کے بارے میں بات کریں گے وہ اسلام آباد میں یا پاکستان میں ون آف دی موسٹ ڈیمانڈنگ جابس ہیں۔ ایون کہ گلف کنٹریز میں بھی پاکستانی نیشنلٹی کو ان جابس کے لیے بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی بہت کم ایسی جابس ہوتی ہیں، لیکن یہ ان ڈیمانڈنگ جابس میں سے ایک جاب ہے جس میں پاکستانی نیشنلٹی کو بہت ہائی ان ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور ہر کمپنی کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہی ہے اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی نیشنلز اس میں آ سکیں۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ اس کی یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو فزیکل فٹنس ہے وہ اس جاب کے اوپر ٹوٹلی میچ کرتی ہے۔ ہمارے جو بی ایم آئی ہوتا ہے، جس کو ہم باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر 100% اپلیکیبل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے لوگوں کی ایک بلڈ ہے، ان کی ایک باڈی سٹرکچر ہے، وہ اس جاب کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستانیوں کو بہت زیادہ اس جاب کے لیے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس جاب کے بارے میں آپ کو 100% ساری ڈیٹیلز کے بارے میں بتاؤں اور اس کے جاب انٹرویوز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دینا چاہتا ہوں۔ یہ جابس زیادہ تر دبئی، قطر، سعودیہ، بحرین، عمان، ایسے کنٹریز میں جو کہ جی سی سی کنٹریز ہیں ان میں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ زیادہ اس میں زیادہ ان کنٹریز کی ریکوائرمنٹ ہے جو قطر اور دبئی کی۔ فار ایگزامپل ابھی ہمارا جو قطر میں ریسنٹ جو فیفا ہوا، اس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ورک فورس گئی اس اسپیسیفک پوزیشن کے بارے میں آپ سب لوگ تقریباً جان چکے ہوں گے۔ میں بات کر رہا ہوں سیکیورٹی گارڈ کی پوزیشن کے لیے۔ سیکیورٹی گارڈ ایک ون آف دی موسٹ ڈیمانڈنگ پوزیشن ہے جو کہ پاکستان میں اس وقت پہ بہت سے ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو پاکستانی مین پاور مل جائے سیکیورٹی گارڈز کے لیے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس جاب کو اپلائی کرتے ہیں اور اس میں کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ اس جاب کو سیکیور نہیں کر پاتے، انٹرویو میں سکسیسفل نہیں ہو پاتے۔ تو بیسیکلی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آج آپ سے وہ پوائنٹس ڈسکس کیے جائیں جن کی وجہ سے آپ اس جاب انٹرویو کو فیل کر دیتے ہیں اور یہ اپرچونٹی کو مس کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی یہ اپرچونٹی بہت جلد آنے والی ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے آپ کے لیے ایک انفارمیشنل ویڈیو لانچ کی ہے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ اسکرین پہ دیے گئے ہوئے نمبر پہ آپ کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز جان سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کے بارے میں فردر انفارمیشن لینا چاہے وہ بھی ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلی چیز کہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہوتا کیا ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی کا کلچر ڈیفرنٹ ہے اور گلف کنٹریز میں سیکیورٹی کا کلچر بہت ڈیفرنٹ ہے۔ گلف کنٹری کا ایک سیکیورٹی گارڈ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک پولیس آفیسر ہوگا پاکستان کا، اور اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں اگر میں کہوں تو ان کی ٹریننگز اس طرح ہوتی ہیں جیسے ہمارے آرمی کے جوان ہوتے ہیں، بالکل اس طریقے کے ساتھ ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو فار ایگزامپل پاکستان کے ایک آرمی کے جوان بننے میں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں یا آپ کی جو پولیس میں بھرتی ہونے کی ریکوائرمنٹس ہیں، سم واٹ وہی ریکوائرمنٹ سیکیورٹی گارڈ کے لیے بھی ہوتی ہیں جو آپ کو دبئی یا قطر میں یا کسی بھی جی سی سی ممالک میں جانے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس میں جو سب سے میجر غلطیاں ہم کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ہم جاب نیچر کو ڈیفائن ہی نہیں کر پاتے کہ جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کا قد کم سے کم 5 فٹ 7 انچ ہونا چاہیے۔ کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو 5 فٹ 6 انچ پہ بھی کرتی ہیں، لیکن 99% کلائنٹس وہ ہیں جو 5 فٹ 7 انچ قد کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا جو وزن ہے جو آپ کی جسامت کے حساب سے ہونا چاہیے، جس میں کم سے کم وزن آپ کا 65 کلو ہونا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ وزن بھی 100 کلو سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ کی ریکوائرمنٹ 95 96 یا بلو 90 بھی ہوتی ہے، ہر کمپنی کی الگ الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی ہائٹ زیادہ ہے اس کے اکارڈنگ ٹو آپ کا ویٹ ہے اور آپ بہت ہیوی ماس نہیں رکھ رہے ہیں اور اسی کے اکارڈنگلی ہیں تو تب بھی آپ اس میں چل سکتے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے تیسری ریکوائرمنٹ جو کہ بہت مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے، وہ آ جاتی ہے آپ کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن۔ آپ کی ایجوکیشن ایف اے، بی اے یا اس سے ابو ہونی چاہیے،
اور نہ کہ صرف یہ ایجوکیشن ہو، آپ انگلش بول سکتے ہوں، لکھ سکتے ہوں، پڑھ سکتے ہوں، آپ کی پرسنالٹی پریزنٹیبل ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو انٹرویو کے لیے پری کوالیفائی کرتی ہیں۔ دو قسم کے پروسیسز ہوتے ہیں انٹرویو کے، ایک پری کوالیفیکیشن کا، ایک پوسٹ کوالیفیکیشن کا۔ یہ سارے ایلیمنٹس وہ ہیں جب بھی آپ کے سامنے جاب آئے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پری کوالیفیکیشنز اس میں لکھی ہوئی ہیں، اگر میں ان چیزوں کے اوپر پورا اترتا ہوں تو تب مجھے انٹرویو دینے کے لیے جانا چاہیے، اگر میں ان کے اوپر پورا نہیں اترتا تو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے یا اس پورے طریقے کے اوپر پورا اترنا چاہیے اور پھر مجھے انٹرویو کے لیے جانا چاہیے۔ اس میں ایج کا بھی بہت کرائٹیریا ہوتا ہے، زیادہ تر کمپنیز 21 ایئرس سے لے کے اور 35 ایئرس 34 ایئرس تک میکسیمم ایج بریکٹ اس کے لیے ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے جو ہم غلطیاں انٹرویو میں کرتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران بہت ساری مسٹیکس دیکھنے کو سامنے آتی ہیں۔ ہمارا روز انٹرویوز ہوتے ہیں، ڈیلی ہم کینڈیڈیٹس کو بریف کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، کام کے بارے میں بریف کرتے ہیں، انٹرویو کے بارے میں بھی بریف کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب وہ انٹرویور کے سامنے جاتے ہیں تو وہ بات نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا ایک چیلنجنگ ایشو ہے، جس میں شاید نروسنس کا مسئلہ ہوتا ہے، یا وہ پہلے انٹرویو نہیں دے چکے ہوتے، یا ان کو اس طرح کے بہت سارے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ جس کا سب سے اچھا سلوشن یہ ہے کہ آپ یا تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ سے بات کریں، اپنا انٹروڈکشن دیں، پراپر سوٹ اپ ہوں، اپنا انٹروڈکشن دیں، اپنے کام کے بارے میں بتائیں، آپ کے کا ورک ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے، ایک پراپر طریقے کے ساتھ۔ یا آپ اپنے گھر میں ہی یا کسی باہر کے بندے کے ساتھ بیٹھیں اور بالکل ایسا انٹرویو والا ماحول بنائیں۔ یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ نروس ہو جاتے ہیں، کیونکہ 99% یہ زیادہ ایشو آتا ہے کہ لوگ نروس ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ایک ون آف دی کامن بہت کامن ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی ہم اپنے کام کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے زیادہ ایک امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ پرابلمٹک ایشو ہے کہ ہم اپنے کام کو ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ کام کو ایکسپلین کرنے سے کیا مطلب ہے کہ فار ایگزامپل میرا ایکسپیرینس ہے ایز این آرڈر ٹیکر ان پیزا ریسٹورینٹ اور سم ویئر ان میکڈونلڈز اور KFC اور سم ویئر لائک دیٹ۔ تو جب تک میں آرڈر ٹیکر کی پوری رسپانسبلٹیز، ڈیوٹیز، ان چیزوں کو ڈیفائن نہیں کر سکوں گا تب تک میں اپنی جاب کے ساتھ پراپر لائل نہیں ہوں، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ مطلب میں یہ بات کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ اس چیز کو یہ سوچیں کہ جو کام آپ پچھلے 2-3 سال سے کر رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے اگر انٹرویور کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں تو شاید اس کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے کام کی ان ڈیٹیل بتانا آنا چاہیے کہ میرا کیا کام ہے، میری کیا ایکسپرٹیز ہیں، اس میں میری ڈیوٹیز کیا ہیں، میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، میں کن کن چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ پھر آ جاتے ہیں چوتھی چیز کی طرف کہ جب آپ سے کوئی اس جاب سے ریلیٹڈ کویشچن کیا جائے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس بھی جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سٹڈی کر کے جائیں، جس کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس کمپنی کے بارے میں تھوڑا بہت سٹڈی کر کے جائیں، تاکہ آپ کو اس کمپنی کے بارے میں اور اس جاب کے بارے میں بھی تھوڑا بہت پتہ ہو، اور جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کے بارے میں بتا سکیں۔ یہ کچھ چند چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، جو بہت ساری مین چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اوور لک کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا انٹرویو خراب ہو جاتا ہے اور ہم انٹرویو میں سکسیزفل نہیں ہونا چاہتے۔ اگر آپ اس جاب کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہتے ہیں، انٹرویوز کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں یا ٹریننگز لینا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت اسکرین پہ دیے گئے ہوئے نمبرز پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہم اپ ٹو ڈیٹ ویڈیوز کے ساتھ آپ کو انفارم کرتے رہیں ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔